آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہ وہ اصلی عمل رہے، تو آج کل سب فراڈ ہے۔ اصل میں لوگوں کی اپنی غلطی ہے، تحقیق خود نہیں کرتے، غلط دوسروں کو کہتے ہیں۔ اصل میں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ عامل کون ہوتا ہے، درویش کون ہوتا ہے۔ عامل اور درویش فقیر میں لوگوں کو فرق کا ہی نہیں پتا اور اعتراض دوسروں پہ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کوشش کریں گے تھوڑا سا اس بات کو جاننے کی کہ عامل کسے کہتے ہیں اور درویش فقیر جو ہوتا ہے اللہ کا ولی، اس میں کیا فرق ہے، تاکہ لوگوں میں تھوڑا اس کے بارے میں شعور آئے اور اس فرق کو سمجھ سکیں۔ بہت دفعہ یہ بات سننے میں آتی ہے کہ وہ بھائی اللہ کے ولی گزر گئے ہیں، اب کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، کوئی درویش نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، سارے عمل جھوٹے ہیں، کوئی فراڈیے ہیں۔ اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو عامل کا اور درویش فقیر کے درمیان فرق کا ہی نہیں پتا۔ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو۔ عامل یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ عامل وہ ہوتا ہے جو 40 دن کا یا 90 دن کا کوئی چیلا کرے، چیلا کشی کے بعد وہ اس لفظ اس آیت کا عامل ہو جائے اور پھر اس سے کام لے تو وہ کام ہو جاتے ہیں۔ یا کوئی ایسا وظیفہ کرے کہ جس سے وہ کوئی ہوائی چیز اس کے قبضے میں آ جائے، اس کے ساتھ وہ اپنا وہ عہد و پیمان کر لے اور اس سے وہ کام لے۔ لیکن درویش اور فقیر وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی ذکر الہی میں، عشق الہی میں گزار دیتا ہے۔ تو پرانے جو لوگ گزرے ہیں جیسے کہ حضرت بابا فرید شکر گنج، داتا صاحب، بہو سلطان، یا اس طرح شہباز قلندر، شاہ شمس، شاہ گردیز، عبداللہ شاہ غازی یا مرشد سخی عباس، اس طرح بری امام سرکار جیسی وہ لوگ اللہ کے ولی تھے، وہ عامل نہیں تھے، وہ فقیر اور درویش تھے، محمد و آل محمد کے در کے فقیر تھے، خود کو وہ محمد و آل محمد کے در کے فقیر کہلواتے تھے اور تھے بھی۔ انہوں نے ساری زندگی خدا کی عبادت میں گزاری اور وہ دنیا کا کوئی لالچ نہیں رکھتے تھے۔ آج کل لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں بھئی عامل اتنے پیسے لیتے ہیں، عامل شروع سے ہی اتنے پیسے لیتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پرانے عامل اتنے پیسے نہیں لیتے تھے، اصل میں وہ اللہ کے ولیوں کو، درویشوں کو، فقیروں کو عامل سمجھتے تھے۔ درویش اور فقیر وہ ہوتا ہے جو فنا فی اللہ کے مقام پر ہو، جسے دنیا کی طلب نہ ہو۔ اور ایسے لوگ جو درویش اور فقیر ہوتے ہیں وہ ہزاروں لوگوں کی بات ہی نہیں سنتے، وہ اپنی موج میں ہوتے ہیں، وہ ذکر الہی میں، عشق الہی میں ہوتے ہیں، اور ہزاروں میں سے کوئی ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ دعا دے دیتے ہیں، جن پر وہ راضی ہوں انہیں دعا دیتے ہیں اور اللہ پاک ان پر رحمت کرتا ہے۔ دعا فقیرہ رحم اللہ، یہ بات درویشوں فقیروں کے لیے ہے، عاملوں کے لیے نہیں۔ آج کے دور میں جتنے یہ پیسے لیتے ہیں، جادو ٹونے کا علاج کرتے ہیں، یہ عامل ہے۔ عامل اور درویش میں ہمیشہ یہ فرق سمجھیں کہ درویش جو ہوتا ہے اس کی کچہری میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے عامل کی کچہری سے۔ عامل ہمیشہ بات کرے گا دم کی، درود کی، تعویذات کی، درویش جو ہے وہ ہمیشہ بات کرے گا دین اسلام کی، اصلاح کی۔ تو یہ فرق واضح جان کر جئیں تاکہ آپ لوگوں پر اعتراض نہ کریں۔ اور عامل جتنے بھی ہیں وہ ان کا کام ہے، وہ چلا کشی کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن درویش فقیر وہ ہوتا ہے جو فنا فی اللہ کے مقام پر ہو اور وہ ایسے کام کرتا ہی نہیں ہے کہ محبت کے تعویذات دینا یا کہ محبوب کو قدموں میں لانا، یہ درویشوں فقیروں کے کام ہے ہی نہیں۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ درویش فقیر ایسے بندوں کو منہ نہیں لگاتے تھے کہ جو کہتے تھے کہ بابا جی کوئی ایسا تعویذ دیں جس سے میرا محبوب قدموں میں آ جائے۔ اچھا، اس بارے میں بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ تعویذات اثر نہیں کرتے، وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں لوگوں کو اپنا غلام بنانا۔ کسی کے دل میں محبت، چاہت، الفت پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے کہو دن ہے تو وہ کہے دن ہے، آپ کو رات ہے وہ رات ہے، آپ کو بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے، آپ کو کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جائے۔ یہ ہوتی ہے غلامی۔ کسی کے دل میں عزت، محبت، پیار پیدا کرنے کے وظیفے جو ہیں وہ لوگ کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ پاک نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے،
اور خود مختار پیدا کیا ہے۔ آپ قرآنی وظائف سے لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال سکتے ہیں، محبت پیار ڈال سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی میں اپنی انا میں رہوں، اگلا بندہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ تو آپ کا تصور ہی غلط ہے، آپ کا طریقہ ہی غلط ہے، آپ فطرت سے ہی آشنا نہیں ہیں، تو آپ کے وظیفے کیا کام کریں گے؟ وظیفے کام کرتے ہیں، لیکن آپ بھی عزت دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگلے کو عزت نہ دیں اور اگلا آپ کی عزت کرے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگلا آپ کا غلام بن کے رہے۔ یہ محبت کے وظیفوں سے غلامی نہیں ہوتی، یہ محبت کے وظیفوں سے اگلے کے دل میں آپ کے لیے کشش پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اپنا رویہ بھی بہتر کرنا ہوگا، آپ کو اپنا چال چلن بھی بہتر کرنا ہوگا، ورنہ آپ اگر غرور میں رہیں، انا میں رہیں، تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان وظائف سے اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ ہمارے معاشرے کی یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ خود کسی بات کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ وہ محنت کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، بس چاہتے ہیں کہ ہر چیز بنی بنائی ہمارے پاس چل کے خود آ جائے۔ بھائی یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ وہ جنت ہے جس میں ہر چیز جو خواہش کرو گے آپ کے پاس آئے گی۔ اس کے لیے یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ کوئی اپنا جنت نہیں ہے کہ آپ خواہش کریں وہ آپ کے پاس آ جائے۔ یہاں جو بھی چیز لینی ہے وہ محنت سے لینی ہے، اور اللہ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے، اس حد سے کراس نہیں آپ کر سکتے، کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ امید ہے آپ کو کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ مزید گفتگو کے لیے، تفصیلات کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔